امام علی مکان امام حسین ابن علی غیر مسلم اسکالرز کی نظر میں عراق کے کربلا میں نینوا صحرا میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان اور باوفا 72 ساتھیوں کی عظیم شہادت اسلام کی تاریخ کا بے مثال واقعہ اور مارکہ ہے۔ 61 ہجری کے آغاز کار پر ہر انصاف پسند اہل قلم اور آزاد فکر دانشور نے اظہار افسوس کیا ہے۔ مختلف مذاہب و نظریات کے حامل اہل قلم و دانش نے اس واقعے سے اپنے لیے، اپنی تحریکوں اور اپنی اقوام کے لیے آزادی، حریت، فکر اور اصول پسندی، مذہبی بادشاہت اور استحصال پسندی کے خلاف انتہائی درجے کی مزاحمت اور سچائی کے لیے مال، جان اور ناموس کی قربانی دینے کا درس حاصل کی۔ اسلام کے کم و بیش تمام مسالک کے منصب مزاج اہل دانش و بینش کے نزدیک تو حضرت امام حسین کی مقدس ذات اور آپ کے بے مثال گھرانے کی خاندانی و مذہبی عظمت و رفت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ غیر مسلم اہل قلم دانش نے بھی امام حسین اور آپ کے اہل عیال اور باوفا ساتھیوں کی میدان کربلا میں پیش کی گئی لازوال قربانیوں کو اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس ضمن میں یہاں چند اہل قلم کے خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ بنگال کے معروف ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کا کہنا تھا کہ سچ اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، قربانیاں دے کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے امام حسین نے کربلا میں قربانی دی، بلا شبہ امام حسین انسانیت کے لیڈر ہیں۔ چلی کے معروف اہل قلم رابرٹ بولاؤ امام حسین کو شہید کرنا بنو امیہ کی سب سے بڑی سیاسی غلطی قرار دیتے ہیں، جو ان کی ہر چیز کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر گئی، بلکہ ان کے نام و نشان اور ہر چیز پر پانی پھیر گئی۔ سٹی سکھ پروگریسو آرگنائزیشن کے بانی ممبر جسویر سنگھ کہتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر کہ ہم کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امام حسین سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا ڈھنگ۔ امام حسین عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے جس بات کو حق سمجھا اس کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ معروف برطانوی ادیب فریا اسٹارک کئی کتابوں کی مصنفہ ہے۔ 1934 میں عراق کے بارے میں انہوں نے ایک سفر نامہ دی ویلی آف حسین لکھا کہ امام حسین نے یہاں خیمے لگائے، وہاں دشمنوں نے محاصرہ کر لیا اور پانی بند کر دیا۔ یہ کہانی آج بھی اتنی ہی دلگیر ہے جتنی 1275 برس پہلے تھی۔ کربلا ان واقعات میں سے ایک ہے جس کو پڑھ کر کوئی روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ معروف انگریزی ناول نگار چارلس جان ہفم ڈکنز کا کہنا ہے کہ امام حسین کی جنگ مال و متاع اور اقتدار کے لیے نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کر کیوں جاتے؟ وہ ایک مقصد کے لیے کربلا گئے اور ان کی قربانی اسلام کے لیے تھی۔ کیمبرج یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر ایڈورڈ جی براؤن نے لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں لکھا، کربلا کا خون آلود میدان یاد دلاتا ہے کہ وہاں خدا کے پیغمبر کا نواسہ اس حال میں شہید کیا گیا جب وہ بھوکے پیاسے تھے اور ان کے ارد گرد ان کے لواحقین کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ چیسٹر کے ادبی اسکالر رینالڈ نکلسن نے تاریخ اسلام، مولانا رومی اور علی حجویری پر بھی کام کیا۔ ان کے حوالے سے لٹریری ہسٹری آف عرب میں ہے کہ جس طرح امام حسین کے ساتھی آپ کے ارد گرد جانسار ہوئے اور آخر میں امام خود بھی شہید ہو گئے، یہ بنو امیہ کا سیاہ ترین کردار ہے۔ تھامس کارلائل نے کہا کہ واقعہ کربلا نے حق و باطل کے مقابلے میں عددی برتری کی اہمیت کو ختم کر دیا۔ معرکہ کربلا کا اہم ترین درس یہ ہے کہ امام حسین اور آپ کے رفقا خدا کے سچے پیروکار تھے۔ قلیل ہونے کے باوجود امام کی فتح متاثر کرتی ہے۔ فرانس کے معروف ادیب فارسٹ وکٹر ہوگو نے لکھا کہ امام حسین کے انقلابی اصول ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہیں جو کسی غاصب سے حقوق حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ روسی مفکر لوئی ٹالسٹائی نے کہا
کہ امام حسین نے ان تمام انقلابیوں میں ممتاز ہیں جو گمراہ حاکموں میں سے گڈ گورننس کا تقاضا کرتے تھے۔ اسی راہ میں انہوں نے شہادت حاصل کی۔ عصری جاپان کے مصنف کویان نے لکھا کہ امام حسین کا انقلاب پسے ہوئے طبقے کے لیے جدوجہد کا راستہ روشن کرتا ہے، سوچ کو توانائی دیتا ہے، گمراہی سے نکالتا ہے اور حصول انصاف کے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ برطانیہ کے اسکاٹس ادبی اسکالر سر ولیم میور کہتے ہیں کہ سانحہ کربلا نے تاریخ محمد میں خلافت کے خاتمے کے بعد بھی اسلام کو انسانی ذہنوں میں زندہ رکھا۔ واقعہ کربلا نے نہ صرف استبدادی خلافت کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا بلکہ محمدی ریاست کا اصول و معیار بھی متعین کر دیا جو کہیں کھو گیا تھا۔ مغربی محقق، تاریخ دان اور نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر پیٹر جے چیلوکوسکی کہتے ہیں امام حسین پر مکہ سے کربلا تک کئی بار چھپ کر حملہ کیا گیا۔ امام نے صبر سے جام شہادت نوش کیا، یزید کی بیعت نہ کی۔ تاریخی محقق اور ممبر برطانوی پارلیمنٹ ایڈورڈ گیبن نے دی فال آف رومن امپائر میں واقعہ کربلا کو انتہائی دلسوز قرار دیتے ہوئے کہا امام حسین کی مظلومانہ شہادت اور کربلا کے دل خراش واقعات ایک سر دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آتے ہیں۔ ہنگری کے مصنف گیورجی لیوکیکس کہتے ہیں کہ امام حسین کا تصور مرکزی طور پر انسان کی فری ویل، شخصی آزادی اور اپنی قوم کی خوشحالی کے لیے استبدادی حاکم کے سامنے کھڑے ہونے پر فوکس کرتا ہے۔ روسی مفکر اوگیرا کا کہنا ہے کہ امام حسین ہر اس طبقے کے لیے مثال ہیں جو طبقاتی جبر کا شکار ہے، پھر ان کے جانشین بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ انگلش رائٹر تھامس ریل نے اپنی کتاب انسلٹڈ ایران میں لکھا کہ امام حسین کے عقیدت مند ان کے دیوانے ہیں، اگر انہیں صحیح رخ میں گائیڈ کیا جائے تو یہ دنیا کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ تھامس 1918 سے 1921 میں سرکاری طور پر عراق میں تعینات تھا۔ وولف انسٹیٹیوٹ کیمبرج کے بانی ڈائریکٹر ڈاکٹر ایڈورڈ کیسلر نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ موجودہ دنیا کی ملٹی فیس سوسائٹیز میں سب سے بڑا مسئلہ سوشل جسٹس کا ہے، جس کے لیے امام حسین بہترین رول ماڈل ہیں۔ انٹرفیتھ گروپ کی ایکٹیوسٹ ریسرچر ڈائنا ملز نے کہا ہے کہ امام حسین نوع انسان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ امام حسین کئی جہتوں سے حضرت مسیح کے متوازی نظر آتے ہیں۔ خدا کے حکم کی خاطر انہوں نے بھی ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ کرسچین استاد ڈاکٹر کرس ہیور نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ یزید خدا کے احکامات کا سرعام مذاق اڑاتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جبر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، بلکہ بہترین جہاد ہے۔ یہی بات امام حسین کے پیش نظر تھی۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ امام حسین وہ ہیں جن کے اندر خدا بولتا ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا کہ اسلام کا پھلنا پھولنا تلوار سے نہیں بلکہ ولی خدا امام حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے پاس امام حسین کے ساتھیوں جیسے 72 لوگ موجود ہوں تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان آزاد کرا لوں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ امام حسین کی قربانی کسی ایک قوم نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ یہ صراط مستقیم کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ بھارت کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد بیدی نے کہا کہ امام حسین کی قربانی بنی نوع انسان کی عظیم میراث ہے۔ مسز سروجنی نائیڈو نے کہا کہ امام حسین دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور ہر کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہیں۔ سوامی شنکر آچاریہ نے کہا کہ امام حسین کی قربانیوں سے آج اسلام زندہ ہے، ورنہ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ ڈاکٹر رادھا کرشن بھارتی صدر نے کہا کہ گو امام حسین نے 1300 سال پہلے قربانی دی، لیکن آپ کی لافانی روح آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہے۔ نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے کہ میں نے 20 سال جیل میں گزارے ہیں۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ تمام شرائط پر دستخط کر کے رہائی پا لینا چاہیے، لیکن مجھے امام حسین اور واقعہ کربلا یاد آ گیا۔ روس کے معروف ادیب اور دانشور ٹالسٹائی کا کہنا ہے کہ امام حسین ان تمام انقلابیوں میں ممتاز ہیں جو گمراہ حکمرانوں سے
گڈ گورننس کا تقاضا کرتے تھے۔ اسی راہ میں انہیں شہادت حاصل ہوئی۔ لبنان کے عیسائی مصنف انتونی بارہ نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ امام حسین صرف شیعوں یا صرف مسلمانوں کے امام ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ وہ تمام عالم کے امام ہیں، کیونکہ وہ تمام مذاہب کا ضمیر ہیں۔ برطانیہ کے ولیم مور نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ کربلا کے حادثے نے تاریخ محمد میں خلافت کے خاتمے کے بعد بھی اسلام کو انسانی ذہنوں میں زندہ رکھا۔ واقعہ کربلا نے نہ صرف استبدادی خلافت کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا، بلکہ محمدی ریاست کے اصول و معیار بھی متعین کر دیے جو ابتدائی خلافتوں کے بعد کہیں کھو گئے تھے۔